www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عباسہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، اس معاملے میں یعنی دین کے قبول کرنے میں جناب کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا حر و عبد، آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی پوچھے کہ آپ کی پارٹی کا ممبر بننے کے لیے کوئی شرط ہے، کیا معیار ہے؟ ذاتی مکان ہو یہ معیار ہے، یا کار ہو، کوٹھی ہو، کاروبار ہو، وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی چیز معیار ہے؟ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے سوال کا، کیونکہ کوئی آدمی کسی کو اگر ساتھ لیتا ہے تو اپنا نفع ضرور دیکھتا ہے کہ اس میں میرا نفع کیا ہے۔ عموماً ساتھ لینے والے وجاہت کا، روب داب کا، مال و دولت کا یہ نفع دیکھتے ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بہت سادہ جواب ہے، حر و عبد، آزاد لوگ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، جو بھی آ جائے، اللہ کا بندہ انسان ہے، ذوی العقول میں ہے، مکلف ہے، وہ آ جائے تو اس کو میں اس معاملے میں داخل کر لیتا ہوں، یعنی اسلام میں داخل کر لیتا ہوں، اس کا ایمان اور اسلام معتبر، کوئی شرط نہیں، جو چاہے اسلام قبول کر لے، ہدایت کی طرف آ جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، حتیٰ کہ غلام، اگر غلاموں کو درجہ تو جانوروں کی برابر اسلام نے بڑھایا ہے کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسے انہیں بھی پہناؤ۔ اگر اس نے کچھ پکایا ہے، محنت کی ہے، کوئی خادمی ہے تو اس کھانے میں سے اسے بھی دیں، کیونکہ اس نے محنت تو کی اس کے پکانے وغیرہ، بہت چیزیں اسلام نے بتلائیں اور بڑا درجہ انہیں دے دیا، بہت بڑا درجہ، ڈبل اجر، اجر کی بشارت دی ڈبل۔ ایک اللہ تعالیٰ کی احکام بجا لانے کی اور دوسرے آقا کے کام کرنے کی۔
بظاہر یہ ہے کہ وہ غلام ہے، کھاتا ہے، اس کے بدلے میں پیتا ہے اور رہتا ہے اور پہنتا ہے، لیکن یہ نہیں، اللہ نے اس پر اجر رکھے۔ بظاہر یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اور بباطن یہ ہے کہ اجر مل رہا ہے اور ڈبل اجر مل رہا ہے۔ وہ صحابی جو ہیں حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ، وہ پوچھتے ہیں میں نے دریافت کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب اسلام تو اتنا تو سب جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا یہ اسلام ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کے سب نبیوں کو حق جاننا، جو وہ لائے ہیں پیغام اللہ کے پاس سے وہ سچ تھا، حق تھا، سب نبیوں پر ایمان، جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، جنہیں نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہیں، مگر ایمان ہمارا سب پر ہے۔ تو جواب میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیا جواب دیا، حسب حال، یعنی پوچھنے والا اگر جانتا ہو ایک چیز تو اس کے جواب میں وہی چیز دہرانی، اس سے کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ وہ ایک چیز جانتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ بات بتائی جائے جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا طیب الکلام وإطعام الطعام، گفتگو ہو شیریں گفتگو اور عمدہ گفتگو، یعنی مہمل باتیں نہ ہوں، لغویات نہ ہوں، گالی گلوچ، بہتان، غیبت، فضول باتیں یہ نہ ہوں، تو عمدہ بات ہو، اور عمدہ دونوں طرح ہوتی ہے، ایک معنی کے اعتبار سے اور ایک انداز کے اعتبار سے، گفتار شیریں گفتار، وإطعام الطعام اور کھانا کھلانا، اور غربت کی بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو امراء کا طبقہ تھا تو ظالم، غنڈے، جیسے سرداروں کے بارے میں یہاں شہرت ہے یا وڈیروں کے بارے میں جیسے سنتے ہیں، یا تو اس طرح کے لوگ تھے، قبائل تھے، قبائل کے سردار تھے، وہ خود مختار تھے، سیاہ و سفید کے جیسے مالک بنے ہوئے، لوٹ مار، قتل و غارت گری، اغوا، یہ قابل فخر چیزیں تھیں۔ اس طرح لوٹ مار کرتے تھے اور سخاوت بھی کرتے تھے، لیکن مجموعی حیثیت سے غربت غالب تھی۔ تو اسلام جو ہے وہ غریبوں کا مذہب ہے، یعنی غریبوں کی رعایت بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے مال میں شریک کر دیا غریب کو، کہ جب آپ کے پاس مال اتنا آ جائے، مقدار بتا دی، تو اس کے بعد غریب اس میں شامل ہو گیا، اس کا حصہ اس میں ہے، وہ 2.5% دینا پڑے گا۔ زمین ہے، اس کی پیداوار اتنی ہو گئی، اس میں سے 10واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر خود محنت کی ہے، سینچا ہے، پانی سینچا ہے، بارانی نہیں ہے بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو 20واں حصہ۔
بہرحال شریک کر دیا۔ اب اگر کوئی نہیں دیتا غریب کو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسے ہے جیسے غریب کا مال خود کھایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ حق اس کا ہو چکا ہے۔ تو یہ غریبوں کے لیے بہت ہی مناسب مذہب ہے، اور تھے ہی غریب، اور اتنے غریب تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آج کے دور میں اس کا، کہ ایک کپڑا صرف ایک آدمی کے پاس، پوری پہننا وہی ہو، نیچے کا حصہ بھی اسی سے ڈھکنا ہے، اوپر کا حصہ، ادھر سے پلہ ادھر لے جاتے تھے، ادھر سے پلہ ادھر لے جاتے تھے، پیچھے گردن پہ گرا دیتے تھے، یہ ان کا لباس۔ صحابہ کرام تو ایسی حالت میں اسلام پھیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب طبقہ جو وہاں تھا اس کے بہت ہی حقوق دلائے ہیں اسلام، بنوائے۔ تو آج تو اتنا غریب آپ ڈھونڈیں گے تو ملے، شاید کوئی مل جائے، ورنہ نہیں ملے، اور یہ ان کا عام حال، کھانے کو میسر نہیں اور پڑھ رہے طالب علم ہے، اصحاب صفہ ہے، تو جن لوگوں کے پاس وہ ہوتے تھے کھجوریں یا کوئی چیز لا کے وہ رکھ دیتے تھے، ٹانگ دیتے تھے، اور یہ نہیں کہ چیرا جھپٹی ہو، بے صبری ہو، نہیں، ان میں صبر تھا، وہ دوسروں کا حق ملحوظ رکھ کر اس میں سے جتنی خود ضرورت ہو لے لیتے۔ تو اطعام الطعام، کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا، یہ ایسی چیز تھی کہ جو پہلے بھی تھی بڑے بڑے لوگوں میں، مگر ناموری کے لیے، خدا کے لیے نہیں، آخرت کے تصور سے نہیں، اس خیال سے نہیں کہ اس پہ اجر ملے گا، اسے پسند فرمایا کہ یہ ٹھیک، یہ جاری رکھو اطعام الطعام، بلکہ جو آدمی جس کو کم میسر ہو وہ کم کھلاتے۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ تو یہ کرتے تھے کہ رات کو آگ جلا دیتے تھے تاکہ مسافر کوئی بھٹکا بھولا بڑی دور سے بھی نظر سے آگ آ جائے گی، وہ یہاں آ جائے، اور یہاں پہنچے گا تو اسے کھانا مل جائے گا۔ وہ اس طرح سے کرتے تھے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت تھوڑی، زیادہ جو تھا وہ یہی قصہ کہ ان کی تعداد ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ دوسروں کے بھوک کا، افلاس کا، کھانے کا خیال۔ صحابی بہت سمجھدار تھے، ان کو جوابات آپ نے وہ دی ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے، باقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ لینا، کلمہ شہادت، یہ تو ہے ہی ہے۔ اسلام کے جواب میں یہ فرما دیا تو انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، اور یہ سب سوال پہلے بھی گزر چکے ہیں حدیثوں میں، وہ آپ کو میں سنا چکا ہوں۔ اس میں آپ نے وہ بتایا جو غیر مسلم کے لیے اسلام کے لیے ہوتا ہے، غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کی جو تعلیم دی جائے وہ ہے، اور یہ مسلمان کے لیے کہ پوچھا مل ایمان تو ارشاد فرمایا الصبر والسماح، صبر کے معنی برداشت کرنا، صبر کے معنی جمے رہنا کسی چیز پر، اور جمے رہنا جو بڑا مشکل تھا، ایک حالت پر جمے رہنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عبادت کو ناپسند فرمایا. ایک صحابیہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے اور زوجہ مطہرہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اور بہت متقی اور بہت عبادت گزار تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا ہے منافقوں نے، جس کو عفق کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کی صفائی میں آیات اتری ہیں 10 آیتیں ان کی برات میں اور احکام میں، اور یہ اظہار کرنے میں کہ منافقین تھے، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی تعریف کرتی. کہیں تو کہتی ہیں وہی التی تسامینی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرے مد مقابل رہتی تھی ازواج مطہرات. یعنی جیسے گھر میں تقابل ہو یا متقابل شکل بن جائے، ایسی شکل میں وہ میرے مد مقابل رہتے. اور کہیں آتا ہے حزبین، ازواج مطہرات 2 حصوں میں، گروپوں میں بٹی ہوئی. ایک تو حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا، دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ عنہا. تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے مد مقابل رہتی تھی باتوں میں، لیکن ناجائز حد تک ہو یہ نہیں. تو جب یہ الزام لگا تو اس پر وہ فرماتی ہیں کہ ان کی بہن جو تھی اس نے تو الزام میں حصہ لیا، اور زینب رضی اللہ عنہا نے بالکل اس الزام میں حصہ نہیں لیا. ان سے بھی پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جواب دیا احمی سمعی و بصری، میں اپنے کان اور آنکھوں کو بچاتی ہوں، یعنی میں غلط بات کرنے سے بچاتی ہوں. تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میں نے کوئی چیز ایسی دیکھی، نہ میں نے کوئی چیز ایسی سنی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی بہن نے حصہ لیا، اور زینب عصمہ اللہ بالورع، ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا. ان کے تقوی کی تعریف فرمائی، حالانکہ مد مقابل زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، ازواج مطہرات کے یہاں دیکھا تو ایک رسی تھی بندھی ہوئی بے طرح، یا تو یوں لمبائی میں بندھی ہوئی تھی، یا چھت سے لٹکی ہوئی تھی، یا ایسے بندھی ہوئی تھی، بہرحال ایک رسی بندھی ہوئی. دریا سنا یہ رسی کیسی ہے؟ ممکن ہے وہ دن میں کھول دیتی ہوں، اس دن نہ کھولی ہوں. تو بتایا کہ یہ زینب کی رسی ہے، اور رات کو جب نماز پڑھتی ہیں تو جب بالکل تھک جاتی ہے تو پھر اس سے سہارا لے لیتی، یعنی بغل کے نیچے لے لیتی ہوں یا آگے لے لیتی ہوں، جس طرح بھی باندھ لیتی ہوں وہ اس طرح سہارا لے لیتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، یہ نہیں، کھلو، اسے کھول دو. اور عبادت کتنی کرے انسان؟ نشاط ہو، جب تک اس کا نشاط ہے طبیعت کا، اس وقت تک بس عبادت کرے. اور جب فترہ، جب بالکل طبیعت تھکنے لگے تو پھر آرام کرے.
کیونکہ زور لگانے سے اور اپنی طاقت سے زیادہ صرف کرنے سے کوئی بڑا رتبہ نہیں مل سکتا. بڑے رتبے کا مدار ہے اخلاص کا، اور بڑے رتبے کا مدار ہے خدا سے تعلق پر، اور بخشوانے والی چیز عبادتوں کی کثرت نہیں ہے، بخشوانے والی چیز وہ صرف خدا کی رحمت. تو ایسے خیال جو ہیں ان کو نفی فرما دی اور فرمایا کہ نہیں، نشاط جتنی دیر ہو بس اتنی دیر عبادت کرو. اگر طبیعت پہ نشاط نہیں رہا بلکہ طبیعت تھکی تھکی ہو گئی ہے، فَإِذَا فَتَرَ، بدن ڈھیلا ہونے لگے، طبیعت تھکنے لگے تو پھر آرام کرو. ایک عورت تھی، وہ حاضر ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کون عورت تھی، یہ کون عورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہیں کہ جن کی نماز کا ذکر یا چرچا بہت ہے آج کل عورتوں میں، کہ زیادہ عبادت کرتی ہیں، نماز بہت پڑھتی ہیں. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نہیں، رہنے دو، علیکم بما تطیقون، جتنی تم میں جان ہے بس اتنی عبادت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عمل ہوتا تھا جس پہ ہمیشگی کی جا سکتی، اور ہمیشگی اسی پہ کی جا سکتی ہے جو تھوڑا ہو. بہت زیادہ ہو، لمبا چوڑا ہو تو کچھ دنوں چلے گا، اس کے بعد پھر کوئی عارض پیش آ جائے گا، کوئی معاملہ پیش آ جائے گا، مصروفیت پیش آ جائے گی تو وہ رہ جائے گا. یا جوش ہے، جب تک جوش ہے خوب لگا ہوا ہے، ذرا جوش ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ سارے کا سارا ہی جائے گا ایک. اور اگر درمیانی رفتار رکھے گا تو احب الاعمال الی اللہ ادومہ، جس میں ہمیشگی ہو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو صبر کا مطلب ہے جمے رہنا، اور جمے رہنا بڑا مشکل کام ہے. یہ جو مقابلے ہوتے ہیں حکومتوں کے یا اور لمبے، تو لمبا مقابلہ بڑا مشکل پڑ جاتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں ہار جاتی ہیں، جیسے امریکہ ویتنام میں ہار گئے، اور فرانس الجزائر میں ہار گیا. 20 سال لڑائی چلتی رہی. ویتنام میں بھی 15 سال تقریباً چلتی رہی ہے زیادہ. ہارنا پڑا. لمبا مقابلہ جو ہے وہ بہت مشکل تھا. تو صبر کا مطلب ہے جمے رہنا. اب کوئی بھی چیز آپ نے اختیار کی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ لگے رہنا. تو لگے رہنا جو ہے، کیونکہ وہی مطلوب ہے، وہی اللہ کو پسند ہے، اس واسطے وہ بہت زیادہ نہیں رکھا، وہ تھوڑا رکھا گیا. جو انسان کر سکتا ہے، عمل مشکل نہیں ہے، مداومت ہمیشگی آسان ہے اس پر، بس اتنا اللہ نے بتایا. دوسری چیز ارشاد فرمائی. اچھا اب یہ تو صبر ادھر ہو گیا، دوسرے ادھر بھی تو صبر ہوتا ہے. جہاں نہ ملے وہاں کھانے ہی کو میسر نہیں آئے پھر صبر کر. اور صبر جہاد میں بھی ہوتا ہے، وہاں جمے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، یہ صبر ہے. وہ تو صبر لفظ تو بہت مختصر سا ہے، مگر معنی اس کے جمے رہنے کے، ثابت قدمی کے ہے. اور یہ ہر طرف مراد ہے، یہ نہیں کہ ایک سمت مراد ہے دوسری نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ یہ چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اور آپ سنتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہاں بھی صبر کا لفظ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں صبر کہ کوئی صدمہ پیش آیا تو برداشت کر لے، بس اسے صبر سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے.
بلکہ روزے میں جو صبر ہے بھوک پہ صبر ہے، پیاس پہ صبر ہے، جہاد میں وہاں صبر ہے، میدان جنگ میں صبر ہے، اور ادھر تمام عبادتوں میں جمے رہنا یہ صبر۔ جو کام شروع کرو اسے مکمل کرو اور اسے ہمیشہ کیے دائمی طور۔ دوسرا فرمایا کہ سماحت یعنی سخاوت، اور سخاوت ایسا وصف ہے جو آپ دیکھتے ہیں آج اس خراب ترین دور میں، اتنا برا دور جس میں بے عملی عام ہے، اس دور میں بھی سخاوت مسلمانوں میں پائی ہے، ہندوؤں میں وہ بات نہیں پائی۔ سن 60 میں 62 میں جب چین نے حملہ کیا تھا تو چندے کیے انہوں نے ہندوؤں سے بھی مسلمانوں نے زیادہ دیا، ہندوؤں نے دیے۔ وہاں بڑے بڑے مل ہیں، شوگر مل ہندوؤں کے، انہوں نے وہ کہا کہ ہم تو انکم ٹیکس مارے بیٹھے تھے، نہیں دیا، اور کہیں کہہ دیا ہم اتنا مقروض ہیں، 25,000 صرف دیے۔ ایک مل اونر نے جنگ کے لیے 25,000۔ یہ ہم نے وہاں جا کر جو دیکھا تھا، بعد میں میں گیا تھا ادھر، حالات معلوم ہوئے تھے تو اس میں یہ معلوم ہوا اب مسلمانوں کی فطرت میں یہ چیز داخل ہو، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، دین پہ بھی عمل نہیں کرتا ہوتا، نماز بھی نہیں پڑھتا ہوتا، مگر سخاوت کر لیتے۔ آپ جائیں گے مسجد بنانے کے لیے چندہ وہ دے دے گا، مدرسے کے لیے وہ دے دے گا، چاہے نماز بھی نہ پڑھتا، دین کے کام کے لیے، جہاد کے لیے، کوئی اور فنڈ ہو اس کے لیے وہ دے دے گا۔ یہ سماحت جو ہے اس گھٹیا دور میں، جبکہ انسان آج کے دن یہ حال ہوا ہوا ہے پاکستان کی حدود میں تو کہ ہر آدمی اپنی ذات کو جانے اور اپنی ذات کو نفع پہنچانا چاہے، باقی سب چیزیں بعد میں، ملک بھی بعد میں دیکھا جائے گا، خیال ہی نہیں آتا ملک، اپنی ذات کا اور تحفظ کا رہ گئے۔ تو اس حالت میں بھی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس بھی چل رہے ہیں، مساجد بھی بن رہی ہیں، آباد بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سخاوت جو ذہنوں میں رچی ہوئی آئی ہے، جس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا اسے کہ میرے اندر یہ بات ہے بھی یا نہیں، تحت شعور وہ چلی آتی۔ یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 1400 سال پہلے سبق دیا تھا وہ وراثتاً چلا آ رہا ہے، اور اس گھٹیا دور میں بھی اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور سوالات بھی ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، ایمان پر قائم رکھے، معرفت عطا فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔